السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے محمد اسلام نے۔ محمد اسلام کہتے ہیں یہ سٹوری ان کے فادر کے ساتھ پیش آئی۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ اپنی جوانی میں جاب پر جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک بہت خوفناک قبرستان، ایک سنسان قبرستان آیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی اس قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو اکثر جب وہ لیٹ ہو جاتے تھے تو ان کو ادھر ایک جھاڑیاں تھیں، دیوار نہیں تھی اس قبرستان میں۔ وہ قبرستان بالکل ضعیف ہو چکا تھا، ادھر اب لوگ اپنے جو مردے ہوتے تھے ان کو دفنانے کے لیے بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک جھاڑیاں تھیں اور ان جھاڑیوں کے پاس سے وہ جب بھی گزرتے تھے تو ان کو ان جھاڑیوں میں سے اکثر آواز آیا کرتی تھی، لیکن وہ چپ چاپ گزر جایا کرتے تھے۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ وہ اپنے جاب سے واپس آ رہے تھے، وہ سائیکل پر جایا کرتے تھے تو راستے میں ان کی سائیکل خراب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ سائیکل کو لے کر چلنے لگے تو ان کی جو تھی سائیکل، وہ قبرستان کے پاس آ کر نیچے گر گئی جیسے وہ چلا کر لے کر جا رہے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور لیٹ بھی کافی ہو گئے تھے۔ جب وہ سائیکل نیچے گری تو وہ جو جھاڑیاں تھیں ان جھاڑیوں میں پھر ان کے ہلنے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ خاصے پریشان ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے اور ادھر کون ہے جو جھاڑیوں کو ہلاتا ہے۔ انہوں نے سوچا آج میں ذرا دیکھوں تو صحیح آخر کون ہے ادھر، لیکن محمد اسلام کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو کسی غائبی چیز نے روکا کہ نہیں، اس کو مت دیکھنا۔ وہ رک گئے۔ جیسے ہی وہ پھر سائیکل کو اٹھا کر سائیکل پر بیٹھنے کی انہوں نے کوشش کی، نہ جانے ان کی سائیکل کو کیا ہوا، وہ پھر بیٹھے تو پیچھے سے خوفناک ہنسی کی آواز آئی۔ ہنسی کی آواز آئی اور وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ وہ عورت کہتی کہ کیا کر رہے ہو، اس دفعہ مجھے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے ایک گندے سے حلیے کی فقیر نما عورت کھڑی ہوئی تھی، جس کا حلیہ اتنا غلیظ تھا کہ ایسے لگتا تھا کئی ہزار سالوں سے وہ عورت نہائی بھی نہ ہو۔ اس کے چہرے پہ کالک ملی ہوئی تھی، اس کے بال اتنے غلیظ تھے، اس کے کپڑے اتنے گندے تھے، جس کو دیکھ کر، اس کا چہرہ دیکھ کر محمد اسلام کے والد صاحب بہت زیادہ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ سٹوری تھی محمد اسلام کے والد صاحب کی زندگی کی۔ شکریہ محمد اسلام۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے۔ وقاص احمد کہتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ آزاد کشمیر کی ہے۔ وہاں پہ دو دوست تھے جو کہ آرمی میں تھے۔ ان دونوں دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہی ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے کو وہ ساری زندگی بھول نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے باسز نے حکم دیا کہ فلاں فلاں علاقے میں جانا ہے، وہاں پہ خطرہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ ان علاقوں میں چلے گئے اور گشت کرنے لگے۔ گشت کرتے کرتے رات ہو گئی۔ رات کے ٹائم اب اور لڑکوں کی باری تھی، وہ کرنے لگ گئے۔ صبح پھر ہم لوگوں کی باری آ گئی۔ اس طرح 4 سے 5 دن گزر گئے۔ 5ویں دن کی بات ہے، ہم دونوں دوست بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سامنے سے ایک لڑکا آیا جس نے آرمی کی یونیفارم پہنی تھی۔ وہ لڑکا ہمارے پاس آیا اور ہمیں آ کر ساری وہ باتیں بتانے لگا، اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اب آگے اس طرح کر۔ ہم نے اس کی ساری باتیں سنی۔ وہ جو اب شخص تھا وہ اب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح اب آرمی والے جو کہ دشمن ہیں وہ پھر حملہ کریں گے، تم لوگوں کو اپنا بچا کر محتاط طریقے سے رکھنا ہے، اور تم اور بھی اس نے کافی باتیں بتائیں جو کہ ہمارے آرمی سے ریلیٹڈ تھی، اور ہم بڑے حیران ہوئے خاصے کہ اس کو دشمن کی باتوں کو کیسے پتہ ہے۔ خیر وہ ہمیں اب کہنے لگا کہ اب فلاں جگہ پر چلو، اس جگہ پر دشمن حملہ کریں گے۔ وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، ہم نے اسے ساتھ بٹھا لیا، وہ ہمارے ساتھ جاتا گیا۔ رات ہو گئی اور جس جگہ اس نے ہمیں کہا تھا اس جگہ واقعی دشمن حملہ کرنا چاہتے تھے، اور ہم نے ان کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ اب اس شخص نے کہا، اس لڑکے نے کہا کہ اب تم لوگ مجھے اس فلاں جگہ پہ اتار دو، مجھے میرے باس نے کہا ہے۔ اندھیرا تھا، کافی جنگل تھا،
ہم نے کہا کہ تم جنگل میں اترو گے؟ اس نے کہا ہاں ادھر ہی، مجھے باس نے حکم دیا ہے کہ تم نے ادھر ہی اترنا ہے۔ ہم نے آج سے پہلے اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی اس کو اتار کر ہم نے سامنے گاڑی کی لائٹ کی، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ اس جنگل میں تھوڑا سا آگے گیا، ابھی لائٹ اس کے جسم کے اوپر پڑ رہی تھی اور وہ شخص ادھر ہی غائب ہو گیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے غائب ہوتے دیکھا اور اس کے بعد ہم اتنا ڈر گئے اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ لیکن ہمارے جذبے بلند ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا کوئی نیک بزرگ جو اللہ کا نیک جن تھا جس نے آ کر ہماری مدد کی، اور جو باتیں اس نے ہمیں بتائیں وہ بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ یہ سٹوری تھی محمد وقاص کی۔ شکریہ وقاص احمد، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ارم اظہر نے۔ ارم اظہر کہتی ہیں کہ یہ سٹوری ان کے گھر کی ہے، وہ لاہور سے بلونگ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے 4 بچے ہیں اور ایک دن ہم لوگوں کی کہیں دعوت تھی، اور جو میرے بچے تھے اور میرے ہسبینڈ، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ چلے جاؤ اور میری کچھ طبیعت خراب ہے، میں آج نہیں جا سکوں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ چلے گئے اور میں اس دن کچن میں اپنا کوئی کام وغیرہ کر رہی تھی، تو میں کیا دیکھتی ہوں اچانک سے وہ کہتی ہیں کہ میرا دل گھبرانے لگا اور میں نے اپنی ایک فرینڈ کو کال کی اور میں نے کہا کہ تمہارا گھر میرے گھر کے پاس ہی ہے، میں گھر پہ اکیلی ہوں، تم ادھر میرے پاس آ جاؤ، میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ جس پہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ ابھی وہ یہ بات ہی کر رہی تھیں کہ اچانک سے ان کو لگا کہ ان کے ٹی وی لانچ میں کوئی موجود ہے اور کوئی چل رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس گھر کو ہمیں رینٹ پہ لیے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اچانک سے مجھے محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی ٹی وی لانچ میں کوئی ہے۔ میں ٹی وی لانچ میں باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہم لوگوں کے ٹی وی لانچ میں ہم لوگوں کے صوفے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس عورت کو میں نے کہا کہ میں نے تو گھر کو لاک کیا ہوا ہے اور یہ عورت ہمارے گھر میں کیسے آ سکتی ہے، یہ کون عورت ہے؟ وہ اتنا ڈر گئی لیکن وہ عورت اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی اور باقاعدہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے کچن کی کنڈی لگا لی اور لاک لگا کر اونچا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میرا حوصلہ نہیں تھا کہ اب میں جا کر دروازے کو کھولوں، میں دروازے کو کیسے کھولوں کیسے نہ کھولوں، میں کیا کروں گی، ایسے ہی تھا کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہونے کو ہے۔ اب میں نے پھر کچن کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہ عورت اپنی جگہ اسٹل بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پھر فون کیا، میں نے اس کو کہا کہ تم کدھر ہو، تم جلدی آؤ اس سے۔ تو وہ عورت اپنی جگہ پھر اسٹل بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، میرے پاس اپنا موبائل تھا، میں نے اس موبائل پہ سورۃ بقرہ لگا دی۔ سورۃ بقرہ لگا کر میں نے موبائل کا منہ باہر کی طرف کر دیا اور میری ٹانگوں میں سے آدھی جان ایسے تھا کہ نکل چکی ہے۔ جیسے میں نے سورۃ بقرہ کو لگایا، سورۃ بقرہ کا ورد سنتے ہی تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر دروازے سے دیکھا تو پھر اب وہ عورت ادھر موجود نہیں تھی۔ وہ ہمارے گھر کا کوئی جنات تھا۔ وہ جو میری فرینڈ، وہ تو آ نہ سکی، لیکن اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ اور میرے بچے آ گئے۔ جیسے وہ آئے میں نے ان سب کو بتایا، میری حالت بہت سخت خراب تھی۔ میرے خاوند نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جس پہ میں نے اپنے خاوند سے کہا ایسا ہوا ہے اور آپ اس چیز کا شکر ادا کریں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ خیر میرے خاوند نے میری بات نہیں مانی اور کہا کہ ابھی ہم گھر چینج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے خاوند کو بھی وہ عورت باہر لان میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی، جس پہ میرا خاوند بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم ادھر ہو۔ میں نے سمجھا کہ شاید تم باہر ہو۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو ایسا کیا محسوس ہوا ہے؟ جس پہ اس نے کہا کہ مجھے لان میں ایک عورت ٹہلتی ہوئی نظر آئی ہے، نہ جانے وہ عورت کون ہے۔ میں نے کہا یہ وہی عورت ہے جو مجھے نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس گھر کو چینج کر دیا۔ چینج کرنے کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ اس علاقے میں گھر ہی نہیں لیا، کیونکہ وہ سارا علاقہ ہانٹڈ ہے۔ اس سارے علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے۔ یہ سٹوری تھی ارم اظہر کی، جنہوں نے ہمارے ساتھ لاہور سے شیئر کی۔ شکریہ ارم۔ اور یہ تھیں کچھ آج کی سٹوریز، میرے باقی لسنرز کی بھی کچھ سٹوریز آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آج مجھے بخار ہے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے
اور انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ باقی سٹوریز بھی شیئر ہوں گی. لسنرز جنہوں نے باقی سٹوریز شیئر کی ہیں کل میں ان کی بھی سٹوریز شیئر کروں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.